السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ معزز حاضرین، آج کا ہمارا عنوان ہے وبا یعنی کرونا اور خوف۔ اللہ کے خوف سے جو دل لرزتے رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے جو دل لرزتے رہتے ہیں، انہیں کبھی زمانے سے ڈر نہیں آیا۔ حاضرین، انسان کی موت طے ہے، حق ہے، سب کا ٹائم فکس ہے۔ اللہ تعالیٰ موت سب کی مقرر کیا ہے، کوئی بھی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ محمد کہہ دو، بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ تمہیں کسی بھی طریقے سے حاصل ہونے والی ہے، ملنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت تو سب کو آنی ہے، وہ چاہے کرونا سے ہو، چاہے سمندر میں غوطے لگا کر کے ہو، چاہے اوپر سے چھلانگ مار دیا، چاہے ایک حادثہ ہو گیا، موت ہر کسی کی طے ہے۔ کسی کے بھی حق میں ایک لحظہ، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، مقدر ہے، وہ طے ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ کیا اس موت سے ڈرنا کیسا ہے؟ حاضرین، چلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں خوف اس کی کئی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ میں دو قسمیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی قسم ہے خوف العبادہ، عبادت کا خوف، یعنی اللہ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور خشیت کھانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ تم ان سے، ان بتوں سے مت ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایمان کو خوف کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر مومن کہلانا ہے تو اس کے اندر، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف آنا ضروری ہے، اور یہ حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے عذاب کے لیے ہی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے غلطی کرنے سے اس لیے رک گیا کہ بھائی فلاں بابا جو ہے برا سمجھیں گے، فلاں دیکھ رہے ہیں، فلاں کو میں کیا جواب دوں گا، جو کہ اللہ کا حق ہے ڈرنا، یہ ڈر، یہ خوف، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر کوئی اس مناسبت سے ڈرتا ہے تو وہ شرک کر دیا۔ جو اللہ کا حق تھا وہ حق اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے لیے دے دیا۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ دوسرا خوف ہے خوف الطبیعی، فطری خوف۔ فطری طور پر کسی کو سانپ سے اژدھے سے ڈر لگتا ہے، کسی کو جو ہے گاڑی اگر تیز چلائی جائے ڈر لگتا ہے، کسی کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو کیڑے مکوڑے سے ڈر لگتا ہے، کسی کو چھوٹے سے کاکروچ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ خوف جو ہے فطری خوف ہے، اور یہ شریعت میں مانے نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کی آدمی کی اپنی فطرت کے حساب سے آدمی جو ہے ڈرتا ہے، یہ مانے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک مکہ مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، موت ہو گئی اس کی، فرعونی آدمی کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی خبر، مارنے کی خبر جیسے ہی ملی تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے فخرج منہا خائفا یترقب۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر کے، ڈرتے ہوئے نکل گئے، مصر سے مدین کی طرف گئے آپ موسیٰ علیہ السلام۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ شعیب علیہ السلام کے بستی میں آپ چلے گئے تھے، مصر سے ڈر کر کے، فرعون کے ڈر سے۔ تو یہ خوف جو ہے، یہ ڈر جو ہے فطری ڈر ہے۔ اگر یہ خوف
جو آج وبا چل رہی ہے، آج کرونا جیسی بیماری چل رہی ہے، نعشیں اٹھ رہی ہیں، اموات ہو رہے ہیں، لوگ سانسوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اگر یہ خوف نارمل طور پر اس بیماری سے خوف رہتا ہے فطری طور پر، ٹھیک ہے، اگر اس خوف کو ہم ذہن میں اگر لے لیں تو یہ خوف ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. گویا موت سے پہلے خوف کی موت ہو گئی ہے، ڈرنا ہو گیا ہے. کبھی بھی ہمیں اس خوف کو ذہن پر نہیں اتارنا ہے. آج لوگ جو ہے پریشان حال ہیں، کوئی جو ہے واقعی کرونا سے اموات کو دیکھ کر کے ڈر رہا ہے، کوئی جو ہے سوشل میڈیا میں جو میسیجز وائرل ہو رہے ہیں، اخبار آ رہے ہیں، کوئی بھیجا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، کوئی بھیجا ہمارے سسر کا انتقال ہو گیا، کوئی بھیجا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ 30 برس کے تھے، کرونا سے انتقال ہو گیا. یہ جو اخبار آ رہے ہیں، کوئی جو ہے اخبار دیکھنے میں لگا ہوا ہے، وہاں اتنے مرے، یہاں اتنے مرے، آج بنگلور میں اتنی وفاتیں ہوئی، آج ہندوستان میں اتنے لاکھ مرے. یہ اخبار دیکھ کر کے آدمی کیا کرتا ہے، اس خوف کو جو فطری تھا وہ ذہن پر لیتا ہے اور آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کسی کو واقعی کرونا لگ گئی، اکیلا جو ہے تنہائی میں گیا اور اس کے ڈر سے اس کو ذہن پہ لے لیتا ہے اور اتنا ڈر جاتا ہے کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ لینا بالکل غلط ہے، کیونکہ کرونا موت، دیکھیے موت طے ہے، یہی موت طے ہے. اللہ تعالیٰ موت مقرر کیا ہے کہ فلاں کی موت تب ہوگی، فلاں کی موت تب ہوگی، طے ہے موت. تو ہمیں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اس سے احتیاط نہ کریں، اس سے بے حس ہو جائیں، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ہم یہ بھی نہیں مطلب ہے. بلکہ ہمارے احتیاط کے ساتھ اگر لاحق بھی ہوتی ہے، دیکھتے بھی ہیں، کچھ سنائی بھی دیتا ہے، تو اس کو ہم یہاں نہ لیں اس خوف کو. کیونکہ بیماری خود جو ہے لاحق نہیں ہوتی، بلکہ بیماری وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، وہی شفا دینے والا بھی ہے. ایسے وقت وہ حدیث کو یاد کریں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی عمر کے سمجھا رہے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تجھے کچھ تعلیم دینا چاہتا ہوں. آپ نے تعلیم دی، اس میں تعلیم دیتے ہوئے آخر میں آگے آپ نے ایک جملہ فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ شَيْئًا لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ بات جان لے، پوری امت مل کے اگر تجھے کچھ فائدہ پہنچانا، پوری دنیا کے لوگ ایک طرف، تو ایک طرف، تجھے کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تیرے مقدر میں لکھ دے. پوری امت کے لوگ مل جائیں، علی ان یضروک شیئا، تجھے کچھ نقصان دینا چاہے، تیرا کچھ اکھاڑنا چاہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تیرا ایک بال تک بھی نہیں چھو سکتے وہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ تیرے مقدر میں رکھا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھے، یہاں پر ایک پتا بھی، ایک ذرہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا. یہاں جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، یہ سب مقدر میں ہے. کسی کی موت کرونا سے ہوئی، ان کی موت طے تھی، اس لحظے میں، اس منٹ میں، اس سیکنڈ میں بس ہو گئی موت. تو لہٰذا اس کو ذہنوں پر نہ رکھیں، اس کو ذہنوں پر نہ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں. یہ خوف اگر ہم جو موت کے اس کرونا سے ڈر رہے ہیں، یہی خوف اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. اللہ کا ڈر اگر دل میں آ جائے، اللہ کا خوف اگر دل میں آ جائے تو کسی سے بھی زیادہ ڈر نہیں لگے گا. اس دنیا کے افراد، اس زمانے سے، اس وبا سے کسی سے ڈر نہیں لگے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں بٹنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. جو لوگ اس کرونا کے خوف کو ذہن پر لے کر کے ڈپریشن کا شکار ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں. آمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔